سوال اصل میں یہ پوچھ رہا تھا اپنے دوستوں جی فرمائیے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مسیح موعود کا؟ اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خود ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ، بڑا اچھا سوال ہے. آپ نے کیوں اتنی تبدیلی باندھی خام پر؟ وہ تو نے ڈرا دیا تھا، پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں آپ. حضرت مرزا صاحب کے دعوے کو جیسے میں بیان کروں گا، اب دوبارہ سنیں غور سے، تو ہمارے عقیدے اور غیر احمدی علماء کے عقیدے میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پائیں گے جہاں تک آنے والے کے مقام کا تعلق ہے. ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. فرق شخصیت کا ہے صرف. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر ختم نبوت کی آیات نازل ہوئیں، ان آیات کو لازماً ہر دوسرے انسان سے بڑھ کر سمجھا. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مولوی ختم نبوت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہو. اور مہدی اور مسیح کی پیشگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. درست ہے یا غلط؟ اور مسیح کو نبی اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اور مہدی کی جو تعریف فرمائی وہ قرآن کریم میں نبیوں کی تعریف ہے. قرآن کریم نے نبیوں کی فہرستیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے امام بنایا تھا، یہدون بامرنا. وہ ایسے ائمہ تھے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو خود ہادی نہیں تھے، ہماری ہدایت لے کر آگے ہدایت دیتے تھے. الامام المہدی یہ دونوں جز داخل ہیں اس میں، یعنی انبیاء ہی امام مہدی ہوا کرتے ہیں. کوئی غیر نبی امام مہدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کی شرط اللہ نے یہ بیان فرمائی، امام بھی ہم بنائیں اور ہدایت بھی ہم دیں، پھر وہ ہدایت کے اہل ہو تو وہ امام مہدی ہے. اور اسی کا نام خدا تعالیٰ نے نبوت بھی رکھا. پس یہ دونوں جز وہ ہیں جن کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے علماء ہم سے اختلاف نہیں کرتے. مثلا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بتاؤ امام مہدی جو آنا تھا تم بنا کیوں نہیں لیتے خود ہی؟ ابھی تک تو آیا نہیں، تم کسی کو امام بنا لو اور اس کی ہدایت کے پیچھے چلو، امام مہدی آ جائے گا. وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے جہل مطلق کو دیکھ رہے ہیں. یعنی امام مہدی خدا نے بنانا ہے، اور مہدی کیوں؟ وہ اللہ سے ہدایت پائے گا. تو نبی کی اور کیا تعریف ہے؟ نبی وہ مرتبہ ہے جس کے انکار کی اللہ اجازت نہیں دیتا. اور امام مہدی کے متعلق تمام علماء متفق ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ایک بھی استثناء نہیں. تو منہ سے نام کوئی اور رکھ دیں اور تعریف نبوت کی کریں، یہ کون سی کیا کہیں گے اس کو، سادگی کہہ دوں میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا. جہاں تک مسیح کا تعلق ہے وہ ایک اور عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسیح کے متعلق تو ہمیں لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ نبی اللہ ہے، بلکہ تمام بڑے بڑے مفتیان کا فتویٰ ہے کہ جو مسیح کو، جو آنے والا مسیح ہے، اس کو نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا، ایک طرف آیت خاتم النبیین اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ایسے شخص کا امت میں نازل ہونا جو نبی کہلائے گا اور نبی کے فرائض سر انجام دے گا. تو کہتے ہیں تم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. ختم نبوت کا مطلب ہے اب نبوت نبی بنانا بند ہو گیا ہے، پرانے نبی کا استعمال جائز ہے. اب یہ جو لاجک ہے یہ مولوی کو تسلی دیتی تو دے دے، ایک عام کامن سینس کے آدمی کو تسلی دے نہیں سکتی. کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کی ضرورت تھی تو پھر بند کیوں کر دیا؟ اور ضرورت کو بیک ڈور سے پرانے نبی کو لا کر پورا کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے بحث صرف ضرورت کی ہے.
पुराने को लाकर पूरी की जाएगी या उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया जाएगा, ये ज़िमनी बातें बन जाती हैं। वो ज़रूरत के वो कायल हैं। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके विसाल के बाद नबूवत की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई और नबूवत ख़त्म होगी, ये उनका अक़ीदा है। और ये कहने के बाद दूसरे सांस में कहते हैं फिर ज़रूरत खुदा कैसे पूरी करेगा। वो कहते हैं देखो ईसा को उठाकर चौथे आसमान पर बिठाया हुआ है, 2000 साल हो गए उसी ज़रूरत की खातिर। हम कहते हैं अगर उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नबी बना दिया जाए जो आपका उम्मत ही हो और नई नबूवत न लेके आए, नई शरीयत न लेके आए, वो आपको बेहतर लगता है या मूसवी उम्मत से मांगा हुआ एक नबी? वो कहते हैं जो भी हो, हम नबूवत बनना बंद, इसलिए पुराना नबी लेंगे। ये जो उनकी मंतक है इतनी लगव है, माफ करना ये लफ्ज सख्त है, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो माने बगैर चारा नहीं रहेगा। वजह यह है कि उसी मसीह के मुतल्लिक जिसको ये कहते हैं कि जिंदा आसमान पर बैठा हुआ है वो दोबारा आएगा, उसके मुतल्लिक कुरान करीम जो गैर मुबद्दल है वो ये फरमा रहा है व रसूलन इला बनी इसराइल। ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल है। अब मसीह नाजिल हो जाए तो इस आयत को मनसूख कर देगा। अगर मनसूख करेगा तो सारे उलमा उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम होते कौन हो कुरान मनसूख करने वाले। अगर वो कहे मैं उम्मत मोहम्मदिया की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं तो हर शख्स उठकर ये सवाल उठा कर सकता है। देखो कुरान करीम, कुरान फरमा रहा है तुम बनी इसराइल के रसूल हो, तुम्हें क्या हक है उम्मत मोहम्मदिया में रिसालत करने का। फिर उसको पहला रसूल कहना ही बिल्कुल बच्चगाना हरकत है, क्योंकि वो रसूल था महदूद कौम के लिए, महदूद वक्त के लिए। उम्मत मोहम्मदिया में जिसने रसालत करनी है उसके लिए लाजिम है कि उसकी रसालत आलमी हो। और जब बनी इसराइल के रसूल को आलमी रसूल बनाया गया तो एक नया रसूल वजूद में आ गया, उसकी तारीफ ही बदल गई सारी। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं इसरार करता हूं कि अकीदे के लिहाज से आयत खातम नबीयीन के नज़ूल के बावजूद नबूवत की ज़रूरत के गैर अहमदी उलमा भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। नबूवत की ज़रूरत के महदवियत के लिहाज से भी दोनों कायल हैं और मसीहत के लिहाज से भी दोनों कायल हैं। सवाल सिर्फ ये है कि वो पुराना रसूल जो 2000 साल पहले आसमान पर चढ़ाया गया था वो उतरेगा या उम्मत मोहम्मदिया के किसी रूहानी फर्जंद को खुदा ताला ये मनसब अता फरमाएगा।